بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے۔ اللہ آپ کی ساری شرعی حاجات اور جائز خواہشات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے۔ آج ہماری تعلیم کا حلقہ ہے انشاءاللہ حکایت صحابہ میں سے۔ تو تعلیم شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کریں، وہ بھی حلقہ تعلیم کے نام سے ہے۔ تو چلیے تعلیم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کر دوں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا معقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ فضائل رمضان میں اس قصہ کو لکھ چکا ہوں۔ بس میرے بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بزرگان دین جیسی زندگیاں اور ان جیسی عادات نصیب فرمائیں کہ دین کے لیے اپنی جان، مال اور ہر چیز کو قربان کر دینا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا، اپنی مالوں کو، جانوں کو، اولادوں کو، ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ تو میرے بھائیو، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کے ذمہ لگایا ہے کہ خود بھی دین کی محنت کرنا اور سارے دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب 100% دین پر آ جائیں، اور جتنے غیر مسلم ہیں دنیا میں وہ سب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور ہمیشہ کی کامیابی جنت میں جانے والے بن جائیں اور ہمیشہ کی ناکامی جہنم سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ روزانہ اپنے اوقات میں سے انشاءاللہ 6-7 منٹ یا 10 منٹ تک تعلیم ہوتی ہے، اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا
اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ یعنی 10 لوگوں نے دیکھی ویڈیو اور 10 لوگوں نے شیئر کی تو ان کی وجہ سے 10 اور لوگ دیکھیں گے، وہ 10 شیئر کریں گے، ان کی وجہ سے 10 اور لوگ دیکھیں گے۔ تو جتنا اللہ کی دین کو ہم پھیلانے کی انشاءاللہ نیت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہمیں دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے گا۔ اور اللہ سے دعائیں بھی مانگے کہ اے اللہ ہمیں بھی جیسے صحابہ کو آپ نے دین کے لیے قبول فرمایا، ان کی مالوں کو، جانوں کو، ان کی ہر چیز کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، ہمیں بھی دین کے لیے قبول فرما، ہماری مالوں کو، جانوں کو، ہمارے وقتوں کو اے اللہ غلط کاموں میں لگنے سے بچا اور ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب نیت کریں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہم سب بھرپور کوشش بھی کریں، نیت بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، سب سے گزارش ہے، اور انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔